السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کی پہلی 9 آیات مکمل ہو چکی ہیں، تو آج مزید ہم 2 آیات پڑھیں گے، 10 اور 11۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ تو آگے سورہ بقرہ کی ہم نے 2 آیات کو تلاوت کیا ہے حرف بحرف، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیات میں ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے فی، تو فا یا زیر فی، یاد رہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نہ کہ جلدی سے پڑھیں گے فی قلوبی، بلکہ فی قلوبہم۔ تو لفظ قلوبہم کے بارے اوپر ہم مکمل بحث کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو ہم اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں مرض کے ساتھ۔ فی قلوبہم مرض، ہم مرض، تو ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، جو ہا میم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں بلکہ آگے والی میم کے ساتھ، کیونکہ درمیان والی میم جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد والی میم مشدد ہے، تو ہا کو مشدد میم کے ساتھ ملائیں گے، جو درمیان والی میم ہے وہ ساکن ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ ہا اور میم مل کر یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے اور ضاد کے اوپر اخفا ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض، اور یہ بھی دھیان رہے کہ میم کو باریک ادا کرنا ہے اور را اور ضاد کو پر پڑھیں گے ہم۔ آگے ہے فزادہم اللہ، تو اس کو فزادہم اللہ ہی پڑھیں گے، نہ کہ فزادہم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہے دال کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، ساتھ دال کو لمبا نہیں کریں گے، دال کے اوپر زبر ہے تو اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ فزادہم اللہ، تو لفظ اللہ کے بارے بھی ہم بتا چکے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور ہا کو بھی لمبا ہم نے نہیں کرنا، لام کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ہا کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، تو ولاہم نہیں اس کو پڑھنا ہم نے بلکہ ولہم عذاب علیم، حمزہ اور عین میں اچھی طرح فرق کریں گے۔ عذاب علیم بما كانوا یکذبون، تو یہاں پہ ہے یکذبون، تو اس کو یکذبون نہیں پڑھیں گے، کاف کو ہلائیں گے نہیں، اگر ہم کاف کو ہلا دیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، تو یاد رہے کہ کاف کو ہم نے بالکل بھی نہیں ہلانا۔ بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو اس کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نہیں پڑھیں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، لام کے اوپر اور دونوں لاموں کے اوپر جو ہے زبر ہی ہے، تو ان کو لمبا ہم نے نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ، تو نحنو نہیں کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نحنو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم جو ہے باریک والی ہا اور موٹی والی ہا میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے، تو یہاں پہ تھوڑی سی مشقت کر کے ہم نے ہا کو ہا ہی پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا، ہم جو ہے بالکل بھی مشقت نہیں کرتے۔ تو اس کو جو ہے ہم نے موٹے والی ہاں نہیں پڑھنا، مگر معنی میں بہت زیادہ بگاڑ آ جائے گا، تو اس کو جو ہے باریک ہاں پڑھنا ہے ہم نے۔
تو یہ جو بریک ہا ہوتی ہے یہ گلے سے حلق سے رگڑ کھاتی آواز آتی ہے اس کی بریک ہا کی. تو قالوا انما نحن نہ کہ نحن، قالوا انما نحن بھی نہیں کریں گے، نون کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. مصلحون، نحن مصلحون. تو مصلحون کا جو سواد ہے اس کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے تو اس میں شین کی جو ہے سین کی مشابہت آ جائے گی، تو یہ سواد کی جگہ سین پڑھا جائے گا. تو اس لیے جب بھی سواد کو ہم نے پڑھنا ہے تو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے. انما نحن مصلحون. اور مصلیحون بھی نہیں پڑھیں گے، لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو بھی جو ہے ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا. تو اس کو بھی جو ہے بغیر کھینچے ہم نے پڑھنا ہے. قالوا انما نحن مصلحون. اب مزید اس کو جو ہے ہم ترنم میں بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری تجوید اور ہمارا تلفظ صحیح ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.